السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، میرے چینل اسلامک نالج میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کی شرائط کے بارے میں۔ نماز کے بارے میں جیسا کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کے نہایت ہی اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث میں نماز کی بے حد تاکید آئی ہے، اور نماز نہ پڑھنے پر بہت ساری وعیدیں قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے، اور نماز کو سیکھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ 10-20 سال سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کی شرائط کے بارے میں، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے کون کون سی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا۔ نمازی کا بدن ہر طرح کی نجاست سے، گندگی سے پاک ہونا چاہیے۔ یعنی اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کریں، غسل کی حاجت نہیں ہے تو وضو کریں، اور اس کے ساتھ ہی اگر بدن پر کہیں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ پورا بدن گندگی سے پاک ہونا ضروری ہے۔ غسل کی حاجت ہے تو غسل کرنا چاہیے، وضو کی حاجت ہے تو وضو کریں اور اپنے جسم سے گندگی کو صاف کریں۔ دوسری شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ جن کپڑوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں ان کپڑوں کا پاک ہونا بے حد ضروری ہے۔ تیسری شرط ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے، اگر زمین پر پڑھی جا رہی ہے تو زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ چٹائی پر، کسی کپڑے پر یا کسی قالین وغیرہ پر پڑھی جا رہی ہے، جہاں بھی پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز کی چوتھی شرط ہے سطر چھپانا۔ سطر چھپانے کا مطلب ہوتا ہے انسان کے جسم کے وہ اعضاء، وہ باڈی پارٹس جن کا چھپانا نماز میں تو شرط ہے ہی، نماز کے علاوہ بھی ضروری ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ان کا کھولنا کسی کے سامنے جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے سطر ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ پورا بدن ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے ہاتھ، پیر اور چہرے کے علاوہ پورے بدن کا چھپانا ضروری ہے، اور مردوں کے لیے کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے۔ یہ سطر ہوتا ہے مردوں کا۔ تو سطر چھپانا نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ نماز کی پانچویں شرط ہے وقت کا ہونا، یعنی جس نماز کو پڑھنا ہے اس کو اسی کے وقت میں پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت سے پہلے ہی پڑھ لیں، ایسا کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز کی پانچویں شرط وقت ہے۔ جس نماز کو پڑھنا ہے اس نماز کو اسی کے وقت میں پڑھا جائے گا۔ مان لیجیے اگر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو جب تک ظہر کا وقت شروع نہیں ہوگا تب تک آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو نماز کی پانچویں شرط وقت۔ اور نماز کی چھٹی شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کا چہرہ اور سینہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر قبلے کے علاوہ کسی اور طرف کو نماز پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور نماز کی آخری اور ساتویں شرط ہے نیت۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ نماز پڑھنے والے کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یا تنہا پڑھ رہا ہوں، جس طرح سے بھی پڑھ رہا ہے اس کی نیت دل میں ہونی چاہیے، اس کا دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مان لیجیے آپ اگر فجر کی 2 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر صرف دل میں اتنا سوچ لیں کہ میں اس امام کے پیچھے فجر کی 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔
تو نماز کے لیے یہ 7 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط بدن کا پاک ہونا، پھر دوسری شرط کپڑوں کا پاک ہونا، تیسری جگہ کا پاک ہونا، چوتھی شرط سطر چھپانا، پانچویں شرط نماز کا وقت ہونا، چھٹی شرط استقبال قبلہ یعنی کعبے کی جانب اپنا رخ کرنا، اور ساتویں شرط ہے نیت کرنا۔ نماز کی شرطوں کا بیان اب مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔